Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of education is scope and functions of education یا تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف. ٹھیک ہے، اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف، انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کا اسکوپ اینڈ فنکشنز آف ایجوکیشن. اسکوپ کا مطلب ہے دائرہ کار اینڈ فنکشنز کا مطلب ہے وظائف. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا علم التعلیم کا دائرہ کار یا اسکوپ آف ایجوکیشن. اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کے لیے میں باری باری جو ہے وہ اس ٹاپک کی ریڈنگ کروں گی. ہائی دا اسکوپ آف ایجوکیشن فار ہیومن سوسائٹی اینڈ فار انڈیویجولس. انسانی معاشرے یا انفرادی طور پر جو تعلیم کا دائرہ کار ہے، A comprehensive definition of education says، تو تعلیم کی جو ایک واضح جو تعریف ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن از اے پروسیس اینڈ پروڈکٹ ٹو، کہ تعلیم جو ہے نا وہ ایک عمل بھی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں بننے والی جو ایک چیز ہے وہ بھی ہے. انڈر کنٹرولڈ انوائرمنٹ، جو ایک محدود ماحول کہ جو ہے نا وہ اس میں سائے میں رہ کر کام کرتی ہے. وچ انیبلز اے اسٹوڈنٹ ٹو ڈیولپ ہز پوٹینشیلٹیز ٹو دا میکسیمم، جس میں ایک طالب علم جو ہے وہ اس کی جو پوٹینشیلٹیز ہے یعنی کہ کسی کام کو کرنے کی جو تمام صلاحیتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وہ اجاگر کرتی ہے. اینڈ obtain optimum social competencies for immediate and the future eventualities. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو معاشرتی ضروریات ہیں، اب جو معاشرے میں یعنی کہ آپ نے جس معاشرے میں موو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس معاشرے کو ترتیب دینا ہے، وہ اس کی جو فوری ضروریات ہیں وہ ان کو بھی پورا کرے گی. اینڈ فیوچر ایونچولیٹیز، اور مستقبل میں آنے والے وقت میں جو حالات اور واقعات ہوں گے وہ ان کو بھی ترتیب دیتی ہے، وہ ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انسان کی مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو دا ڈیفینیشن کورز بوتھ دا انڈیویجول اینڈ سوشل فنکشنز آف ایجوکیشن. اب یہ جو تعریف اوپر انہوں نے بتائی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ انڈیویجول مطلب انفرادی طور پر، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ انیبل آ اسٹوڈنٹ ٹو ڈیولپ ہز پوٹینشیلٹیز. اب یہ انفرادی بات ہو رہی ہے، ایک فرد کی بات ہو رہی ہے کہ ایک فرد کے اندر جو تمام کاموں کی صلاحیت ہے اس کو تعلیم جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے. اور جب سوشل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سوشل فنکشنز آف ایجوکیشن، تو وہ کیا ہے کہ پورے معاشرے میں جو اس معاشرے کی ان کے تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، یا جو اس معاشرے کے آنے والے جو حالات اور واقعات ہیں وہ ان کو بھی ترتیب دیتی ہے. The importance of education is based on the following points. اس طرح سے جو تعلیم کی اہمیت ہے نا وہ کن پوائنٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایجوکیشن از اے پروسیس. ایجوکیشن تعلیم کا جو عمل ہے نا وہ ایک عمل ہے. ایجوکیشن از اے کنٹینیوس پروسیس. تعلیم ایک ایسا مسلسل عمل ہے. اٹ گیوز اے پازیٹیو ڈائریکشن ٹو آر فزیکل، اسپرچل، مینٹل، مورل، ایموشنل، سوشل اینڈ سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ. تعلیم ایک ایسا مسلسل عمل ہے جو ہماری جسمانی، روحانی، ذہنی، اخلاقی، جذباتی، معاشرتی اور نفسیاتی نشوونما پر مثبت اثر ڈالتی ہے. سب سے پہلے جو مین پوائنٹ ہے، جو ایک مین آپ یہ کہہ لو کہ اسکوپ ہے ایجوکیشن کا، وہ کیا ہے کہ وہ انسان کی زندگی کے تمام پہلو، یعنی کہ اب میں جسمانی پہلو کیسے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے، روحانی پہلو کیسے کہ جو بیٹا ہم سیکھتے ہیں، اب میں نے تعلیم حاصل کی اور میں نے اس میں یہ سیکھا کہ مجھے مطلب جو ہے وہ رضائے الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا اور مجھے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے سارا کس نے سکھایا؟ یہ مجھے سب کچھ، آپ کو سب کچھ کس نے سکھایا؟ یہ مجھے تعلیم نے سکھایا، یہ آپ کو تعلیم نے سکھایا. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب وہ جو تمام چیزیں مطلب ہم تعلیم سے سیکھتے ہیں، وہ جو ساری تربیت ہماری تعلیم نے کی ہے، وہ اس کا امپلیمنٹ ہماری پوری طرح سے ہمارے جسمانی اور روحانی تمام جو ہے وہ اس پر ہوگا. ہماری روحانی جو تربیت ہے، جو ہم مطلب اچھی ٹیچنگ سیکھ رہے ہیں، ہم سچ بولیں گے، ہم اپنے آپ کو اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری ثابت کریں گے، جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے ہم اس کا پازیٹیو یوز میں لائیں گے تو وہ روحانی تربیت ہوگی.
مینٹل مورل ہمارا اخلاق بہتر ہوگا، ایموشنل کہ ہم نے اپنے ایموشنس کو کیسے مینیج کرنا ہے، پازیٹیوٹی کس طرح سے رکھنی ہے، سوشل کہ ہم نے سوسائٹی میں اچھے سٹیزن کے طور پر کس طرح سے رہنا ہے، سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ، اب نفسیاتی نشوونما کس طرح سے ہے کہ ہم نے مطلب جو لوگوں سے ڈیلنگز کرنی ہے یا اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے وہ کس طرح سے، تو یہ سب کا سب کون سکھاتا ہے؟ یہ تعلیم سکھاتی ہے۔ ایجوکیشن از اے پروسیس دیٹ انیبلس دا اسٹوڈنٹس ٹو کنفرم ود دا نارمز آف سوسائٹی۔ اب ایجوکیشن کیا سکھاتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کی نارمز مطلب ٹریڈیشنز روایات کے ساتھ مل کر کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اٹ از اے فیکٹ universally acknowledged that if a person might not have a full exposure to education, most of his potentials remain eclipsed۔ اب یہ یعنی کہ آفاقی طور پر پوری دنیا میں یہ چیز مانی جاتی ہے کہ اگر ایک انسان پوری تعلیم حاصل نہیں کرتا، وہ صرف جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو کہ میں نے زندگی گزارنی اور میں نے ارننگ کرنی اور بات ختم، لیکن اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا تو اس کی بہت سی صلاحیتیں اور بہت سی قابلیت کا جو وہ مادہ وہ ایسے کہ وہ یعنی کہ ایکلپس رہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ چھپا ہوا رہ جاتا ہے، وہ چیز کبھی بھی اجاگر نہیں ہوتی۔ سیم اب ہم آتے ہیں اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کی طرف۔ تعلیم ایک ایسا مسلسل عمل ہے جس کی مدد سے انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی، اخلاقی اور نفسیاتی نشوونما اور بالیدگی ممکن ہو جاتی ہے۔ مقاصد تعلیم طے کرنے کے لیے تعلیم ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم کا جو عمل ہے وہ مقاصد تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ مقاصد تعلیم وہ مقاصد جو تعلیم کے جو ہے نا وہ پروسیس کو، تعلیم کے عمل کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور یہ انسان کی ضروریات اور معاشرے کی ضروریات کو طے کر کے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشرے کی ضروریات طالب علموں کی استعداد اور نفسیاتی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے۔ مؤثر تدریسی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تدریسی طریقے سے مراد کہ میتھڈز آف ٹیچنگ، کہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے پڑھا رہا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ صرف جو وہ ریڈنگ ہی چلتی رہے، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پڑھا دیا، لکھوا لیا، اور یہ سب ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈولوجیز، ڈفرینٹ طریقہ تدریس ہوتے ہیں، مطلب بحث و مباحثہ کا طریقہ ہوتا ہے، ڈسکشن میتھڈ جس کو ہم بولتے ہیں، پھر ٹیم ٹیچنگ میتھڈ ہوتے ہیں، کہ ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے طلباء کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے نا وہ دیتے ہیں، جن کی مدد سے مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہو جاتا ہے اور طالب علم کی متوازن شخصیت تعمیر ہوتی ہے، جو مقاصد تعلیم کا ایک اہم مطلب جز ہے۔ یعنی کہ مقصد یہی ہے کہ طالب علم کی جو ہے وہ ہر پہلو سے اس کی شخصیت کی تعمیر ہو۔ تعلیم کا جدید اور واضح تصور، اس کی ہیڈنگ بنا لیجیے گا کہ تعلیم کا جدید اور واضح تصور، یہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی۔ اب تعلیم کا جدید اور واضح تصور یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کی مدد سے طلباء معاشرتی مطابقت حاصل کر کے، معاشرتی مطابقت کیا ہے؟ معاشرے میں آپ کا ایڈجسٹ ہونا، آپ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کیسا رکھتے ہو، اس معاشرے میں خود کو ایڈجسٹ کیسے کرتے ہو، ٹھیک ہے، حاصل کر کے انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی نشوونما کا باعث بنتے ہیں۔ انفرادی یعنی کہ وہ فرد کی اپنی شخصیت کی مطلب نشوونما کس طرح سے ہو رہی ہے، اور معاشرہ کیسا بن رہا ہے، یہ دونوں چیزیں تعلیم پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اگر کسی فرد کو تعلیم میسر نہ آئے تو اس کی بے شمار صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں یا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تعلیم نہ ہو تو ہمیں ہماری صلاحیتوں کا پتہ نہیں چلے گا، یا جو ہماری پوٹینشلز ہیں، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، جو ہماری قابلیت ہے، وہ منفی رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ obvious سی بات ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی قابلیت کو اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال میں کیسے لے کر آنا ہے تو وہ منفی رخ اختیار کریں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی ترقی میں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تعلیم سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں معاشرے کے لیے مثبت تبدیلی لاتی ہیں۔ معاشرہ افراد سے ترتیب پاتا ہے، اچھے افراد مل کر اچھا معاشرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر ایک معاشرے میں تعلیم یافتہ افراد کی کمی ہوگی، اور پھر اگر جو تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ اس تعلیم کا خود پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، تو obvious سی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی یافتہ معاشرے کے جو ایک اہم مطلب آپ اس کو تقاضا کہہ لیں، ایک اہم جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ تقاضا ہے، وہ کیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس تعلیم کا خود پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ایجوکیشن enhances human personality. Education enhances human personality
organizes human society and brings positive changes both and on individual and social level. Education transmits the culture, traditions, beliefs, norms, rights, ecology, ideology, and philosophy of one generation to another after verifying it on the barometer of chronology. ٹھیک ہے. اب معاشرہ یعنی کہ تعلیم کیا کر رہی ہے کہ تعلیم انسان کی شخصیت کو اجاگر کر رہی ہے, اس کے معاشرے کو منظم کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھایا کہ تعلیم ایک اچھے معاشرے کی, اگر آپ اس کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں, ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں, تو وہ تعلیم حاصل کر کے اس کو اپنی ذات اور معاشرے پر اس کا امپلیمنٹ کرنے سے ہوتا ہے. اینڈ برنگس پازیٹیو چینجز بوتھ آن انڈیویجول اینڈ سوشل لیول, اور پھر انفرادی اور معاشرتی طور پر انسان میں مثبت جو تبدیلیاں ہیں وہ آتی ہیں. ایجوکیشن ٹرانسمٹس دا کلچر. ایجوکیشن یعنی کہ جو تعلیم کا عمل ہے وہ ہماری ثقافت کو منتقل کرتا ہے. جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ کسے تھرو, ہمارے آباء اجداد کے تھرو ہم تک آئی. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہماری تعلیم کا ہی حصہ ہوتی ہے. کلچر جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں سب سے جو اہم جو پازیٹیو جو اس کا وے ہے وہ ایجوکیشن ہے. رائٹ. پھر ہے ٹریڈیشنس بلیفس. اب ٹریڈیشنس بلیف سے مراد کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے عقیدے کیا ہیں, ہمارا اعتقاد کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایجوکیشن کے تھرو آتا ہے. نارمس جو وہاں کے رسم و رواج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد رائٹس اور ایکالوجی. رائٹس اور ایکالوجی کیا ہے کہ اس مطلب جو معاشرہ ایک تشکیل پایا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی. ایکالوجی سے مراد ہے کہ مطلب اس کا نہیں کہ اب وہ کس آئیڈیالوجی پہ, کس نظریے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, کس مذہب پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اینڈ فلسفی اور اس آف ون جنریشن ٹو اندر, اور جو پہلی نسل ہے وہ پھر اپنی فلسفی اور یہ سب چیزیں دوسری نسل کو منتقل کرتی ہیں کہ ان کا معاشرہ کس فلسفے کی بنیاد پر تشکیل پایا ہے. آفٹر ویریفائنگ اٹ آن دا بیرومیٹر آف کرنالوجی. اور اب یہ سب کس طرح سے, کرنالوجی سے مراد ہے کہ اب یہ دیکھا گیا کہ وہ جو آگے ٹریڈیشنز آ رہی ہیں وہ ٹریڈیشنز آگے آ کے ان کا سوسائٹی پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. جو ہمارے ٹریڈیشن بلیفس آ رہے ہیں, نارمز, رائٹس جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک منتقل ہوئے ہیں وہ سوسائٹی پہ کیا ایفیکٹ کرتے ہیں. تو آفٹر ویریفائنگ دا پیرامیٹر یعنی کہ ان کا معیار چیک کر کے, ان کا معیار کی تسلی کر کے ان کو پھر آگے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن از اے پلانڈ ایکٹیویٹی. کہ تعلیم کا جو عمل ہے نا وہ ایک سوچی سمجھی کوشش ہوتی ہے, ایک منصوبہ کی ہوئی کوشش ہوتی ہے. ایجوکیشن از اے پلانڈ اینڈ آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کیریڈ آؤٹ بائی دا سوسائٹی ٹو ٹرین اٹس انڈیویجولز ایز پر اٹس اون نارمس. کہ تعلیم ایک ایسا سوچا سمجھا اور منظم عمل ہے کہ جو سوسائٹی میں یعنی کہ معاشرے میں اس کو جو ہے نا وہ اس کو نافذ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو انفرادی طور پر ان کی روایات کے مطابق تربیت کر سکے. It is the process through which society regenerates itself by transmitting and storing its traditions. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی, ایک معاشرہ اپنے آپ کو ٹرانسمٹ کے اس کی منتقل ہو کرتا ہے آگے نسلوں میں اور اپنی روایات کی حفاظت کرتا ہے. Keeping in view the above cited importance of education in human life, the Ministry of Education of Pakistan has introduced education as discipline. ٹھیک ہے, ایک کی پوائنٹ ہے آپ کا, اس کو ہائی لائٹ آپ ضرور کیجیے گا کہ یہ جو اوپر آپ کو تمام چیزیں سمجھائی گئی ہیں نا کہ ایجوکیشن ایک پروسیس ہے, پلانڈ ایکٹیویٹی ہے اور یہ ہیومن پرسنالٹی کو انہینس کرتی ہے. تو منسٹری آف ایجوکیشن آف پاکستان نے تعلیم کو در حقیقت نظم و ضبط کے طور پر جو ہے وہ سامنے کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان اور معاشرے کو منظم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از این الیکٹیو سبجیکٹ فرام میٹرک ٹو گریجویشن. اب انہوں نے کیا, جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اس نے جو مبادیات تعلیم ہے اس کو میٹرک سے گریجویشن تک اختیاری مضمون کے طور پر شامل کر دیا. A good number of students have shown interest in education. طلباء کی بڑی تعداد نے علم میں مبادیاتی تعلیم میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. Many universities are offering MPhil and PhD degrees in the discipline of education. اور بڑی سے بڑی جو یونیورسٹیز ہیں وہ MPhil اور PhD جو ڈگری ہے نا وہ ایجوکیشن کو یعنی کہ منظم یعنی کہ تعلیم کے شعبے کے طور پر جو ہے وہ اس کو متعارف کروا رہی ہیں اور وہ
مطلب بچوں کو یہ سبجیکٹس پڑھا بھی رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کا جو عمل ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس، مسلسل عمل ہے، ٹھیک ہے، آرگنائزڈ ایکٹیویٹی، منظم ایکٹیویٹی ہے، انہینسز ہیومن پرسنالٹی، انسانی شخصیت کو اجاگر کرتی ہے، آرگنائزز ہیومن سوسائٹی، معاشرے کو بڑھاتی ہے، برنگس پازیٹیو چینجز، مثبت تبدیلیاں لاتی ہے، ٹرانسمٹس کلچر، ثقافت کو وہ آگے جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے اور ہمارے معاشرے کو وہ انہینس کرتی ہے، لیکن کہ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں معاشرہ انسانوں کا مجموعہ، اور ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اس طرح دنیا کے آغاز سے ہی ہر معاشرے کی خواہش رہی کہ اس کے اعتقاد سے مراد مذہبی عقائد، ٹھیک ہے، اعتقاد سے مراد کیا ہے؟ مذہبی عقائد، کہ ہم اپنی جو ریلیجیس ہمارے بلیوز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے نظریات، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے مقاصد، اس کے رہنے سہنے کے طریقے، اس کا مذہب اور تصور کائنات اور اس کی روایات زندہ رہیں، وہ اپنے ثقافتی ورثے اور تہذیب و تمدن سے مراد رہنے سہنے کے طریقے کو، اپنی سویلائزیشن کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقاصد صرف تعلیم کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ تعلیم معاشرے کی ایک سوچی سمجھی کوشش، اس کو آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو معاشرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا وجود ہمیشہ باقی رہے اور اس کے افراد معاشرے کی تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی میں مناسب تبدیلیاں پیدا کر سکیں۔ تعلیم ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ، یہ آپ اس کو انڈرلائن کیجیے گا، ٹھیک ہے، تعلیم ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنی فکری، ثقافتی اور تہذیبی سرمایہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تعلیم وہ نظام ہے جس سے معاشرہ اپنے افراد کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے طرز معاشرت کو عملاً اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تعلیم کے دائرہ کار میں ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تربیت اور نشو و نما کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ اوپر والے پیراگراف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر تعلیم کا عمل نہ ہو تو جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی ٹرانسمیشن اگلی جو جنریشن تک ہے وہ بھی مشکل ہوگی، اور وہ معاشرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہتا اگر وہ تعلیم کے ذریعے اپنا سب کچھ آگے ٹرانسمٹ نہیں کرتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ تعلیم معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تربیت اور نشو و نما کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تربیت کے سلسلے میں خوشگوار اور مثبت نتائج کے حصول کے لیے طلباء کے رجحانات اور ان کے مستقبل کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ طلباء کی ایسی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان میں علم التعلیم کا مضمون متعارف کرایا گیا۔ یہاں پر ہیڈنگ علم التعلیم، طلباء نے اس مضمون میں بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس باب میں طلباء اور معاشرے کی ضروریات کے حوالے سے اس مضمون کے دائرہ کار اور تعلیم کے وظائف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا۔ تعلیم کی ڈیفینیشن کے طور پر تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس میں فرد کی زندگی کے انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی، سیاسی، نظریاتی اور معاشی پہلو شامل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تعلیم صرف اور صرف فرد کی ایک زندگی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو لے کر اور پورے معاشرے کے تمام جو ریکوائرمنٹس اس کو لے کر چلتی ہے۔ تعلیم فرد اور معاشرہ دونوں میں توازن قائم رکھتے ہوئے فرد کی جامع اور مکمل نشو و نما کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم بھی شامل ہے۔ تعلیم جن موضوعات سے بحث کرتی ہے اور جن طریقوں سے تعلیم وقوع پذیر ہوتی ہے ان سب کے علم کو آج علم تعلیم یا علم التعلیم کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسا مضمون جس میں انسانی فطرت کا اس پہلو سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ انسان کا معاشرتی ورثہ کیا ہے، اسے آئندہ نسلوں تک کیسے منتقل کیا جاتا ہے، معاشرے کے استحکام کے لیے اس کے ثقافتی ورثے کی تعمیر نو کیسے ممکن ہے، انسانی نفسیات کیا ہے اور انسان کیسے مختلف عادات اختیار کرتا ہے، اس کے رجحانات میں کیسے تبدیلی لائی جائے تاکہ وہ بہترین عادات اور کردار کا مالک بن جائے اور معاشرے کی ترقی کا ضامن ہو۔ تو یہ سب باتیں علم التعلیم کا جو یعنی کہ وہ اس کا یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو روشناس کروا کے معاشرے کی تعمیر و ترقی کی جائے۔ علم التعلیم، یہاں آپ کویسچن بنا سکتے ہیں کہ علم التعلیم سے کیا مراد ہے، یا علم التعلیم کی جو ہے نا وہ اہمیت واضح کریں۔ علم تعلیم یا علم التعلیم سے مراد وہ مضمون ہے جس کی مدد سے ہم تعلیم کے مقاصد، نصاب، طریقہ ہائے تدریس، جائزہ، استاد اور شاگرد کے تعلقات، مدرسہ اور معاشرے کے تعلقات کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہیں تاکہ درست راستہ اختیار کر کے فرد اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ مقاصد میں نے آپ کو سمجھایا، نصاب جو کریکولم پڑھایا جاتا ہے، طریقہ ہائے تدریس کہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز اختیار کی جاتی ہیں، جائزہ
جو ایویلیوشنز ہوتی ہیں تھرو ایگزامز، ٹیسٹ، سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ٹائپ جو کویسچنز ہوتے ہیں، استاد اور شاگرد کے تعلقات آپس میں یعنی کہ کس طرح سے ہیں، مدرسہ یعنی کہ جہاں بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور معاشرے کے تعلقات کیسے ہیں، اس کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں، یعنی کہ ایک جو سرگرمیاں ہمارے کورس سے ریلیٹڈ ہیں وہ نصابی سرگرمیاں، اور ہم نصابی سرگرمیاں جو کورس کا حصہ نہیں ہوتی لیکن وہ اسی کے مقاصد کو لے کر آگے چلتی ہیں اور بچوں کی نشوونما کرتی ہیں، ان کو ہم نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. علم التعلیم انفرادی، قومی اور بین الاقوامی رویوں سے متعلق معلومات کے حصول میں ہمارا معاون ہے، مددگار ہے. ٹھیک ہے، یہ تعلیم کے نظریاتی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی بنیادوں کو سمجھنے اور ان میں مثبت تبدیلی لانے میں ہماری مدد کرتا ہے. علم التعلیم باقاعدہ ایک سائنس ہے جس کی مدد سے تعلیمی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے. پالیسی ساز مقاصد تعلیم طے کر کے ان کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. تعلیمی اداروں اور تعلیمی معاملات کی نگرانی کرنے والے منتظمین اس مضمون کے مطالعے کے بغیر تعلیمی امور کے اصولوں کو نہیں سمجھ سکتے. اس مضمون کے مطالعے کے بغیر ایک استاد تدریسی طریقوں، طلباء کے تعلیمی مسائل، تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور ایک کامیاب معلم نہیں بن سکتا. علم التعلیم نو عمر ہونے کے باوجود ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے. پاکستان کے طلباء میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے. میٹرک سے پی ایچ ڈی تک یہ مضمون متعارف ہو چکا ہے. جو تعلیم میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس مضمون کے بہت سے نئے مفید پہلو سامنے آ رہے ہیں جن کو سامنے رکھے بغیر تعلیمی معاملات کو سمجھنا بہت مشکل ہے. مقاصد تعلیم، تعلیمی پالیسی، تربیت اساتذہ، تدوین نصاب، یعنی کہ جب جو کیریکولم سیٹ کیا جاتا ہے یہ نصاب کو بنایا جا رہا ہوتا ہے. تعلیمی انتظامیات کہ تعلیمی اداروں میں انتظام کس طرح سے رکھنا ہے. طلباء اور اساتذہ کے معاملات ایسے موضوعات ہیں جن کا براہ راست اس تعلق اس مضمون سے ہے. یعنی کہ وہ تمام پہلو ہیں جو علم التعلیم یعنی کہ جو سبجیکٹ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہے اس کے مقصد کیا آپ کو پڑھانے کا، وہ ان تمام پوائنٹس میں مینشن ہے. کلیئر؟ ایجوکیشن ایز اے ڈسپلن. ایز اے ڈسپلن ایجوکیشن ڈسکسز وٹ از مین سوشل ہیریٹیج کہ انسان کا معاشرتی ورثہ کیا ہے. ٹرانسمٹ دا سوشل ہیریٹیج، معاشرتی ورثے کو منتقل کیسے کرنا ہے. ریکنسٹرکٹ دا کلچرل ہیریٹیج، ثقافتی ورثہ کیسے جو ہے نا وہ اس کی تعمیر نو کرنی ہے. ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات کیا ہے. موٹیویٹس دا مین چائلڈ ٹو اڈاپٹ سرٹن بیہیویئرز کہ مختلف قسم کے رویوں کو دیکھ کر کس طرح سے انسان کو جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤ کین ہز بیہیویئر بی موڈیفائڈ، اور اس کے رویے کو کیسے مطلب کہ بنایا جا سکتا ہے دیٹ ہی وڈ بیکم بی فٹنگ ممبر آف دا سوسائٹی، کو معاشرے کا ایک جو ہے وہ مفید شہری ثابت ہو. ہاؤ کین ٹیچنگ رینڈر ڈیزائرڈ ریزلٹس، اور جو تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو اس کے نتائج کیسے حاصل کیے جائیں. تو یہ سب کا سب جو ہے نا یہ سب سارا پروسیس اسکوپ آف ایجوکیشن میں سکھایا جاتا ہے جس میں ہے بیٹر ٹیچنگ پیٹیجز، اسٹوڈنٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کریکولم، سائیکالوجی آف دا اسٹوڈنٹ، ایجوکیشنل سپرویژن. ایجوکیشن از اے سائنس، ایجوکیشن از دا فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن. یعنی کہ یہ تمام کے تمام دائرہ کار کیا ہیں، جو سبجیکٹ آپ کو ایجوکیشن پڑھایا جا رہا ہے یہ اس کے مقاصد یہ سب ہیں. سب سے پہلے ایجوکیشن اینڈ دا کمپوننٹس آف ایجوکیشن. ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، تعلیمی مقاصد، پلاننگ آف کریکولم، جو کریکولم آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کی پلاننگ، اور ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، یہ سب کے سب کمپوننٹس ایجوکیشن کے ہیں. ایجوکیشن اینڈ دا فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. تعلیم جو ہے وہ تمام یعنی کہ جو ایجوکیشن یہ جو آپ کو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے یہ تمام تعلیم کی جو ہے نا وہ بنیاد ہے. The ideological, philosophical and psychological basis of education are discussed in education. Education is a science. Education ایک ایسی سائنس ہے as well as an art یعنی کہ like every branch of science, education, exploration, the matters of education. Education یہ جو آپ کو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے یہ سائنس کس طرح سے ہے. یہ سائنس اس طرح سے ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ سے متعلق تمام معاملات کو ان کے مقاصد کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرتی ہے، وہ سامنے لے کر آتی ہے. ریسرچ ان دا سبجیکٹ آف ایجوکیشن از اے ویل پلانڈ. اس مضمون کو لے کر جو ریسرچ کی جاتی ہے وہ باقاعدہ سوچی سمجھی ریسرچ ہوتی ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس کا امپلیمنٹ سوسائٹی پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو سائنس کا علم کہا جاتا ہے. ایجوکیشن از این آرٹ. اس کو آرٹ یعنی کہ فن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایوری آرٹ از اے کریٹو پروسیس. اٹ کمز ود کریٹو آئیڈیاز ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن ایز ویل ایز پروڈکٹیو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ان دا فیلڈ آف انسٹرکشنز. کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آرٹ کس طرح سے ہے کہ یہ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے. ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشنل سپرویژن.
ایجوکیشن ڈیلز ود دا ویلیو آف ایجوکیشنل سپرویژن کہ تعلیم کا جو عمل ہے اس میں سپرویژن سے مراد ہے کہ آپ نے یہ نظر ثانی کرنی ہوتی ہے کہ جو پورا پروسیس ہے اس پورے پروسیس میں ریزلٹس کیا سامنے آ رہے ہیں. ایجوکیشن اینڈ سائیکالوجی آف دا اسٹوڈنٹ بچوں کی نفسیات کو لے کر جو ہے نا وہ سائیکالوجی بیسس آف ایجوکیشن سنس دس فیلڈ ایز مسٹ نو فار ٹیچرز نو ٹیچر از پرفیکٹ انلیس ہی اسٹڈیز ایجوکیشن. جب تک ایک ٹیچر ایجوکیشن کا سبجیکٹ نہیں پڑھتا وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھ نہیں سکتا. نفسیات کو سمجھنے کے لیے اس ایجوکیشن کے سبجیکٹ کا پڑھنا ضروری ہے. ایجوکیشن اینڈ کریکولم ایجوکیشن ہیلپس ٹیچر ان ڈیزائننگ دا کریکولم فار ویریس ایج گروپس. ایجوکیشن ٹیچرس کی مدد کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ایج کے بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اٹ ایمفسائزز دا نیڈ فار ملٹی ڈائمینشنل پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ اور بچوں کی ہر ایج کے بچوں کی مختلف پہلوؤں سے تمام پہلوؤں سے نشوونما اور ان کی شخصیت کی تعمیر کس طرح کرنی ہے. ایجوکیشن اینڈ بیٹر ٹیچنگ پیٹیجیز ایجوکیشن ڈائریکٹس ٹیچرز ٹو اڈاپٹ ناول ٹیچنگ میتھڈالوجیز انوویٹیو اسٹریٹجیز اینڈ لیٹسٹ آڈیو ویژول ایڈس. یہ ٹیچرس کو بتاتی ہے کہ انہوں نے کون سے میتھڈز یوز کر کے بچوں کو پڑھانا ہے, انہوں نے کون سی ڈفرینٹ طریقے ایسے یوز کرنے ہیں, کون سی ایسی اسٹریٹجیز یوز کرنی ہے کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کر سکیں. اور آڈیو ویژولز ایڈس اور سننے ان کے سماعت اور بصری یعنی کہ ٹیچر نے اپنا لیکچر کس طرح ڈیلیور کرنا ہے اور ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بچوں کو آڈیو یا ویژول وہ جو ہے نا اس میں دکھا کے امداد سے دکھا کر, جیسے کچھ ہم سلائڈس دکھاتے ہیں, کچھ ہم بچوں کو مٹیریل ایسا پرووائڈ کرتے ہیں سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ اس سے بچوں کو ان کے ٹاپک سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تمام کی تمام میتھڈالوجیز جو اسٹریٹجیز ہیں وہ یہ سبجیکٹ سکھاتا ہے. تو ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا. جو اردو میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی جب علم التعلیم کے یہ پوائنٹس کو یاد کرنا ہے تو آپ نے علم التعلیم ایک مضمون پہلی ہیڈنگ یہ ہو گئی, پھر علم التعلیم معلومات کے حصول میں معاون, تیسری ہوگی علم التعلیم ایک سائنس, پھر اس کے بعد تعلیمی امور کی نگرانی, چوتھی ہیڈنگ یہ بن گئی, اور اس کے بعد ایک کامیاب معلم کے لیے مضمون کا مطالعہ. یہ 5 ہیڈنگز آپ نے بنا لینی ہے. اور پھر علم التعلیم بین الاقوامی حیثیت, علم التعلیم کی بین الاقوامی حیثیت, اور اس کے بعد آپ نے اس ٹاپکس کو جو ہے نا وہ ہیڈنگز کے ساتھ یاد کر لینا ہے. ہوپ سو کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہو. اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ نے دوبارہ اس لیکچر کو سن لینا ہے, اور اگر کچھ پوچھنا ہوگا تو پوچھ لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.